بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، آج ہم اسماء مشتقات شروع کریں گے۔ پہلا جو اسماء مشتقات میں اسم ہے وہ ہے اسم فاعل۔ وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس نے کام کیا ہو یا اس کے ساتھ کام قائم ہو، جیسے ناصر وہ شخص جس سے مدد صادر ہو، یعنی مدد کرنے والا، اس میں ذات بھی آ گیا اور مصدری معنی بھی آ گیا۔ جائع وہ شخص جس کے ساتھ بھوک قائم ہو، تو بھوک بھی ایک کام ہے نا، اس کے ساتھ قائم ہو گیا اس شخص کے ساتھ۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اسم فاعل ہے وہ کیا ہے، دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے، ایک ذات پر اور ایک مصدری معنی پر۔ اسم فاعل میں ذات بھی ہوتا ہے، شخص ہوتا ہے، اور مصدری معنی کام کا کرنا ہوتا ہے یا قائم ہونا ہوتا ہے، تو یہ مطلب اس کے ساتھ کام قائم ہوتا ہے، تو یہ ہو گیا اسم فاعل۔ مثال کے طور پہلا جو مثال ہے ناصر، تو ایک شخص ہو گیا یعنی مدد کرنے والا، اور جائع بھوکا جس کے ساتھ بھوک قائم ہے، تو یہ تو ہو گیا اسم فاعل کی مثالیں۔ اب بنانے کا طریقہ جو ہے، اگر فعل 3 حرفی ثلاثی مجرد ہو تو اسم فاعل ان کے وزن پر آتا ہے، جیسے نصر سے ناصر، ذہب سے ذاہب۔ اصل میں ہمیں معلوم ہے اچھی طرح کہ اسم مشتق جو ہے وہ کس سے بنتا ہے، یا جو بھی مشتق ہے وہ کس سے بنتا ہے، مصدر سے بنتا ہے۔ یہاں پر جو فعل ہے وہ بھی کیا ہے، اصل میں مشتق ہے، کس سے بنا ہے، مصدر سے بنا ہے۔ مثال کے طور پر جو نصر ہے، اس سے فعل ماضی بنتا ہے مشتق نصرہ، اور ہم نے بنانا ہے اب اسم مشتق کون سا، اسم فاعل۔ تو مصدر سے بنانے میں کیا ہوتا ہے، تھوڑے سے مشکلات ہوتے ہیں، کس طرح مشکلات ہوتے ہیں، جس طرح ہے ذہب، تو ذہب سے ذاہب بنانا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ اس میں زائد حروف بھی ہے، اس کو حذف کرنا ہوتا ہے، ختم کرنا ہوتا ہے، اور اصلی حروف کو فاعل کے وزن پر ڈالنا پڑتا ہے، تب بنتا ہے اسم فاعل۔ ہم آسانی کے لیے کیا کرتے ہیں، جو فعل ماضی کا جو صیغہ ہے، پہلا صیغہ، اس کو لے لیتے ہیں اور فاعل کے وزن پر ڈال دیتے ہیں، تو اسم فاعل بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نصر کا جو فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے وہ ہے نصرہ کا کیا کرتے ہیں، فاعل کے وزن پر ڈال دیتے ہیں، تو کیا بن جاتا ہے، ناصر۔ اسی طرح ذہب فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اس کے مصدر کا مشتق جو ہے فعل مشتق، تو کیا بن جائے گا، اس کو ذہب کو کیا کرتے ہیں، فاعل کے وزن پر ڈال دیتے ہیں اور بن جاتا ہے ذاہب۔ تو ذہب جو فعل ماضی ہے اس سے آسانی سے بنا لیتے ہیں ہم فاعل کے وزن اور اسم فاعل بناتے ہیں۔ آگے بھی یہی اسی طرح ہے، آسانی سے ہم کیا کرتے ہیں، فعل مضارع معروف سے جو کیا ہے، غیر ثلاثی مجرد ہے، اس کے اسم فاعل بناتے ہیں۔ کس طرح بناتے ہیں، اگر فعل 3 حرفوں سے زائد غیر ثلاثی مجرد یعنی مزید فی والا ہو یا کیا ہو، رباعی ہو وغیرہ، تو کیا کرتے ہیں، اسم فاعل اس کے فعل مضارع معروف سے بنتا ہے۔ اب کس طرح بنتا ہے، اسی طرح کہ علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگائے، اس کی جگہ کیا لگائے، میم مضموم، آخر سے پہلے حرف کو کسرہ دے، کسرہ ہو تو وہ کسرہ ہی ہو گیا، اگر نہ ہو تو ہم کسرہ دیں گے، اور آخری حرف پر تنوین لگا دے۔ مثال کے طور پر یجتنبو سے اسم فاعل کس طرح بنا، مجتنبو، جو یا ہے وہ فعل مضارع ہے، اس کو حذف کر دیا، اس کی جگہ میم مضموم لگا دیا، یہ تو ہو گیا میم مضموم۔ اب جو پہلے سے جو آخری کلمہ ہے اس سے پہلے حرف کو کیا دیں گے، کسرہ دیں گے، پہلے سے ہی کسرہ ہے تو پہلے سے ہی وہی کسرہ لگا دی، اور آخری حرف کو ہم کیا دیں گے، تنوین دیں گے، تو یہ با ہے، اس کو ہم نے تنوین دے دیا، تو اب بن گیا اسم فاعل کا صیغہ مجتنبن۔ نیچے اب گردان دیا ہے، ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کی گردان، ثلاثی مجرد، یہ اوپر جو ہے طریقہ اور مثال غیر ثلاثی مجرد کا ہے۔ اب گردان پڑھتے ہیں، واحد، ابھی صیغہ ہو گیا، مذکر ہو گیا، وزن ہو گیا، معنی بھی ہو گیا، اس طرح مؤنث، وزن اور معنی۔ تو واحد کا جو صیغہ ہے وہ ناصر ہے، فاعل کے وزن پر، مدد کرنے والا ایک مرد۔ اب جو اسم فاعل ہے وہ ایک اسم ہے، اور تثنیہ بنانا اور جمع بنانا تو اسم کی طرح اسے ہم کیا کرتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، اس کو اسم کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ اسم ہی ہے۔ اسم کو جب ہم تثنیہ بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، الف نون کا آخر میں اضافہ کرتے ہیں،
رفعی حالت میں، اور یا نون کا اضافہ کرتے ہیں نسبی اور جری حالت میں، اور واو نون کا اضافہ کرتے ہیں اسم جمع بناتے وقت رفعی حالت میں، اور یا نون کا اضافہ کرتے ہیں نسبی اور جری حالت میں۔ تو تثنیہ کا جو صیغہ بن جائے گا وہ کیا بن جائے گا؟ ناصرانی فاعلانی کے وزن پر مدد کرنے والے 2 مرد، جمع ناصر فاعل کے وزن پر مدد کرنے والے کئی مرد، اور مؤنث کے لیے آخر میں کیا تام و دورہ لگاتے ہیں؟ گولتا۔ فاعلات کے وزن پر تو کیا بن گیا؟ مدد کرنے والی 1 عورت۔ ناصراتانی فاعلاتانی کے وزن پر مدد کرنے والی 2 عورتیں، اور کیا آخری جو جمع کا ہے جمع سالم مؤنث ناصراتن، آخر میں کیا لگاتے؟ تا مبسوطہ لگاتے ہیں، وہ اس پر کیا آتا ہے؟ رفعی حالت میں ضمہ آتی ہے، اور نصب اور جری حالت میں کیا آتی ہے؟ کسر آتی ہے۔ تو ناصراتن فاعلاتن کے وزن پر مدد کرنے والی کئی عورتیں۔ نیچے کچھ وضاحت دی گئی ہے۔ اسم فاعل میں حائب، مخاطب اور متکلم کے گردان میں کوئی فرق نہیں، ان میں فرق ضمیروں سے ہوتا ہے، جیسے کہ ذیل کے نقشے سے ظاہر ہے۔ اوپر ہم نے 6 صیغے پڑھے ہیں۔ کیا پڑھا ہے؟ واحد مذکر، تثنیہ مذکر اور جمع مذکر، اور اسی طرح واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث پڑھا ہے۔ تو وہ 6 صیغے ہو گئے۔ اب اس کو اشارہ کرنا ہے ہم نے۔ ہوا جو ہے وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ناصر ہو گیا مذکر والا، اور واحد ہو گیا، تو یہ سارا جملہ ہو گیا وہ ایک مرد مدد کرنے والا ہے۔ واحد مذکر برائے حائب، اور جب ہما ہوگا تثنیہ ہوگا مذکر کے لیے ہم ہوگا تو مذکر والا ہم لائیں گے ناصرانی، اور اسی طرح ہم مذکر والا ہو گیا جمع کے لیے حائب، تو ناصر جمع مذکر اسم فاعل ہم لے آئیں گے، وہ کئی مرد مدد کرنے والے ہیں۔ تو سارا جملہ اسمیہ ہو گیا، یہ جمع مذکر برائے حائب۔ اور جب ہیا ہوگا، ہیا کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ واحد مؤنث کے لیے، اور کس کے لیے؟ حائب کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ تو ہم کیا لے آئیں گے؟ اسم فاعل مؤنث واحد لے آئیں گے۔ تو یہ ہو گیا ہیا ناصراتن، وہ ایک عورت مدد کرنے والی ہے، واحد مؤنث برائے حائب۔ تو اسی طرح ہم ضمیر لاتے رہیں گے، جب ہما لائیں گے اور ہمارا مقصد کیا ہو؟ مؤنث کا ہو، تو ہم اس کے سامنے مؤنث والا تثنیہ لے آئیں گے، تو ناصراتانی ہو گیا۔ اور جب ہننا آتا ہے تو وہ کس لیے آتا ہے؟ وہ آتا ہے مؤنث کے لیے، جمع کے لیے، تو ہم جمع کا صیغہ سامنے لے آئیں گے اسم فاعل مؤنث کا ناصراتن، جس طرح جمع مؤنث برائے حائب۔ اور انتا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے مخاطب کے لیے اور واحد کے لیے ہے، اور پلس کس کے لیے ہے؟ مذکر کے لیے، تو ہم مذکر واحد اسم فاعل لے آئیں گے ناصرن۔ تو اسی طرح سارا انتما کے لیے ناصرانی، انتم کے لیے ناصرن، بس جب ضمیر واحد کا ہو تو واحد کا صیغہ لے آئیں گے، ایک یہ بات ہو گئی، اور جب مذکر کے لیے ہو تو مذکر کا صیغہ لے آئیں گے۔ جس طرح یہاں پر انتی ہے یہ واحد کے لیے ہے اور مؤنث کے لیے ہے یہ ضمیر، تو ہم کیا لے آئیں گے؟ اسم فاعل واحد لائیں گے اور مؤنث لے آئیں گے۔ سارا سلسلہ اسی طرح ہے، نوٹ کر سکتے ہو۔ جس طرح انا ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہم دونوں لے آئیں گے، اور نحن تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جمع کے لیے جو متکلم ہے جمع متکلم، اور کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے بھی ہے اور مذکر کے لیے بھی ہے، تو ہم دونوں لے آئیں گے۔ یہ ہو گیا اسم فاعل۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا، کمنٹ کر سکتے ہو اگر کوئی مسئلہ ہو۔ والسلام۔